ماں دوسری شادی کر لے تو بچے کی پرورش کا شرعی حق کس کے پاس ہوگا؟ دیکھیے جو اللہ تعالیٰ نے قانون اتارا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کے مطابق تو ایسا ہے کہ آپ سے پوچھا گیا کہ یہ مثلا بچہ ہے تو یہ میرے اندر اس نے پرورش پائی، ایسے ایسے حالات سے میں گزری، ساری اس نے پوری ڈیٹیل بتائی جیسے ایک عورت کرتی ہے اپنے بچے کے پرورش اور پرداخت کے حوالے سے، اس کی ولادت سے لے کے بعد کے سفر تک۔ تو اب اس نے خامند نے مجھے طلاق دے دی ہے، تو اب وہ بچہ بھی مجھ سے لینا چاہتا ہے۔ تو یہ پوری ردات تھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب سماعت فرمائی، یہ بھی سمجھو اس دور کی ایک عدالت تھی، اور اب بھی عدالت ہے انشاءاللہ وہی سب مسلمانوں کے لیے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انتی حق کی بھی معلوم تن کی ہی، کہ تم اس کا زیادہ حق رکھتی ہو جب تک تم آگے نکاح نہیں کرو گی۔ ٹھیک ہے، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس کو اس وقت تک تو اختیار ہے، حق رکھتی ہے، اس کو حق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا جب تک وہ آگے نکاح نہیں کرتی۔ جب وہ آگے نکاح کر لے تو پھر ظاہر ہے اب ایک تو نکاح میں بچے رکاوٹ بنتے ہیں۔ عورت کی شادی جب دوسری جگہ ہوتی ہے نا تو سب سے پہلا سوال جو دوسری طرف سے ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ بچے تو نہیں ہیں، ہاں بالکل ایسے بلکہ بعض رکاوٹ بن جاتے ہیں۔ بالکل، اور آپ کو شاید یاد ہو ہم نے یہیں پہ ڈسکس کیا کہ ایک شخص نے وہ بچہ جو رکاوٹ بن رہا تھا اس کو قتل کر دیا تھا نہر میں، مجھے یاد آ رہا ہے، اور اس پہ ہم نے ڈسکس بھی کیا تھا۔ ہیڈ لائن تھی بالکل۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ بچے بعض اوقات عورت کی شادی کے لیے آگے وہ رکاوٹ بھی بن جاتے ہیں۔ بالکل، تو شریعت نے اس ساری سچویشن کو سامنے رکھ کے جو فیصلہ کیا ہے وہ ظاہر ہے انسانیت کے حق میں ہے۔ بالکل۔ تو باقی ایسا بھی ہوا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ایک شخص وہ مسلمان ہوئے، ان کی اہلیہ مسلمان نہیں ہوئیں۔ تو اب بچے کا مسئلہ ظاہر ہے جب مسلمان اور غیر مسلم ہوں، یعنی یہود و نصارہ کے علاوہ، تو ان کا رشتہ آپس میں برقرار نہیں رہے گا، ختم ہو جائے گا۔ اچھا ختم ہو گیا، اب ظاہر ہے بچے کا مسئلہ تھا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک طرف اس صحابی کو بٹھایا رضی اللہ عنہ، اور ایک طرف اس خاتون کو بٹھایا جو غیر مسلم تھی، مشرک تھی۔ تو اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بچے اللہ سے دعا کی اللہم اہدہ، اے اللہ اسے ہدایت دے، یعنی بچے کو، یعنی کہنا کیا تھا کہ جس کی طرف یہ جائے وہ لے جائے۔ اتنا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خیال رکھا۔ تو پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا بھی کی اللہ اسے ہدایت دینا، یعنی اس کو ہدایت پہ قائم رکھنا جو فطرت پہ بچہ پیدا ہوتا ہے۔ پھر وہ بچہ جو ہے نا اپنے والد کی طرف چلا گیا۔ تو یہ ایک طریقہ ہے، یعنی آپ اگر وہ بچے بڑے ہوتے ہیں یعنی شعور کی عمر کو پہنچتے ہیں تو آپ ان سے یہ بھی فیصلہ کروا سکتے ہیں کہ کس کے ساتھ رہنا چاہیں، یعنی یہ ہو گیا شرعی قانون۔ اب ہوتے ہیں بعض کیسز ایسے جو یعنی قاضی یا جج دیکھ کے ان کے بارے میں فیصلہ کرتا ہے کرنٹ سچویشن۔ جی اب ہو سکتا ہے کہ وہ والد جو ہے وہ اللہ نہ کرے کوئی چرسی ہو، کوئی شرابی ہو، کوئی حق نہ دیتا ہو، اس کو اولاد سے کوئی محبت، اس کے زندگی کے کسی صفحے پہ اولاد سے محبت کا نام و نشان تک نہ ہو، تو پھر ظاہر ہے جج نے تو یہی فیصلہ کرنا ہے۔ تو شریعت اس میں سہولت بھی دیتی ہے کہ یعنی جو ایک ہوتا ہے قانون وہ وہی رہے گا جو شریعت نے اتارا ہے، لیکن جو استثنائی صورتیں ہوتی ہیں وہ پھر کچھ نہ کچھ اس میں ایسا کیا جا سکتا ہے کہ بندہ صورتحال کو دیکھ کے اس کے مطابق فیصلہ کر لے، یہ کوئی ناجائز نہیں ہوگا۔